ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا ہے غلط جذبات قربان کرو. ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ. جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ. سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر. اب اس کو پھیلا دو. ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا، جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. وحرم حراما، اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت. جانور دمبے ذبح کرنا تو اس کی ایک علامت ہے، اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے حج پر 63 اونٹ ذبح کی، اپنے ہاتھ سے ذبح کی. باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ذبح کیے. تو بھائیو قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا میں مضمون پڑھ رہا تھا اسی قربانی پر. تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے لکھا، وہ خطابت اور قلم کے تو بادشاہ تھے، واقعی وہ ابوالکلام تھے. انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا، اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا. جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا، چھری کو روک دیا. جب میرے نبی کے والد کو حضرت عبد المطلب جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے حارث اور عبد المطلب، تو تھک کر کے ایک دن کہنے لگے یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا نا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا. اللہ نے 15 دے دیے. جب وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو اکٹھا کیا، بچوں میں نے تو منت مانی تھی. تو انہوں نے کہا ابا جان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار ہیں. کیا اطاعت ہے. تو کہنے لگے نہیں میں قرعہ ڈالوں گا، جو اس زمانے کا طریقہ تھا وہ تیروں کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ کا قرعہ نکل آیا. حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا، چھرا اٹھایا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل ایک بہت بڑا کام کر گیا، وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا یہ کام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ سردار کا بول ہے. کہا آگے بھی سردار کھڑا ہوا ہے، میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا. سارے مکے والے اس کے ساتھ ہو گئے، عبد المطلب اکیلے رہ گئے. انہوں نے کہا وہ جو ہے نا قطبہ کاہنہ نجران میں، وہ جو فیصلہ کرے گی یا غصفان میں وہ مانوں گا. کہا چلو. تو غصفان یا نجران گئے قریش مکہ کے سردار. تو اس کاہنہ عورت، جیسے آج اس زمانے کی جج ہوتی تھی، مرد بھی عورت، اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا معاوضہ کیا لیتے ہو؟ کہ 10 اونٹ. کہ اچھا ایسا کرو، ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ اور قرعہ ڈالو. اگر اونٹوں کا قرعہ نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو، اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھا دو. تو وہ سارے بڑے خوش ہو گئے.